خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایسی خیر خواہ خاتون اللہ ہر انسان کو عطا فرمائے جیسی آپ علیہ السلام کو دی تھی. حضرت خدیجہ اوپر نیچے ہو گئی، پریشان ہو گئی کہ میرے خاوند اور میرے شوہر کو کیا تکلیف پیش آ گئی ہے. آپ سے پورا قصہ سنا اور اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی کے پاس ان کو لے گئی. لمبا واقعہ ہے. میں جو پوائنٹ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کو اصلاح معاشرے کو سدھارنے کا جو ذمہ داری اور کام دیا گیا، سماج کو برائیوں کی دلدل اور کیچڑ سے نکال کر خوبیوں کی بلندی کے اوپر پہنچانے کی جو ذمہ داری دی گئی، اس میں سب سے پہلے جس چیز کے اوپر فوکس کیا گیا، جس چیز کے اوپر روشنی ڈالی گئی، جس چیز کی نشاندہی کی گئی، وہ کوئی عبادت نہیں تھی بلکہ وہ ایجوکیشن اور علم کا حصول تھا کہ اے پیغمبر آپ پڑھیے، آپ پڑھیں گے آپ کی امت پڑھے گی، اور جو امت پڑھے گی وہ خود بخود سدھرتی چلی جائے گی، اور جو امت ان پڑھ ہوگی اور جو قوم اور جو سماج جاہل ہوگا، انگوٹھا چھاپ ہوگا، ایسے سماج کو آپ کتنی بھی تلقین کرو، کتنے بھی واعظ و نصیحت کرو، ان کے اوپر زیادہ اثر ہونے والا نہیں ہے. معلوم ہوا کہ اصلاح معاشرے کے لیے، سماج کو سدھارنے کے لیے ایجوکیشن اور ادارے قائم کرنا، ایجوکیشن کیمپس قائم کرنا، مدرسے اور اسکول قائم کرنا، اور اس کا ایک اسلامی نظام قائم کرنا. دنیا میں اسکولیں تو بے شمار ہیں، آپ کے شہر رتلام میں بھی بے شمار اسکولیں اور کالجیں ہوں گی، لیکن وہ والے اسکول اور کالج نہیں کہ جہاں جانے کے بعد ایک اچھا خاصا انسان بھی برا بن جاتا ہے، اچھے خاندان کے لڑکے بھی برے راہ پر چلے جاتے ہیں. وہ والا سسٹم نہیں، بلکہ جو سسٹم اور جو نظام اسلام پسند کرتا ہے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہمارے علماء اکابرین نے جو نظام قائم کیا ہے، ایسے نظام والے اسکول اور مدرسے اگر ہم نے قائم کیے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو ان اداروں کے حوالے کیا، اور ان میں ہمارے طلباء اور طالبات اور بچے بچیوں نے صحیح معنی میں اگر علم حاصل کیا، تو انشاءاللہ تعالی آنے والی جو جنریشن ہوگی، آنے والی جو نسل ہوگی، آنے والی جو اولاد ہوگی، وہ ہم سے زیادہ خوبیوں کی حامل ہوگی. تو یہ جو حضرت رئیس جامعہ مولانا وستانوی صاحب نے بنات کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو پڑھانے کے لیے مومنہ کورس والے جو مدارس قائم کیے، تقریباً 25-27 مدرسے جامعہ کی نگرانی میں چلتے ہیں، جس میں بعض مدرسوں میں 1200 طالبات ہیں، بعض مدرسوں میں 600-700، کچھ چھوٹے مدرسے ہیں 200-300 طالبات ہیں. تو وہاں پر الحمدللہ آنے والی ان جنریشن کی جو مائیں ہیں، ان کو صحیح ماحول میں، ایک اسلامی ماحول میں، ان کو دینی روشنی میں تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے، تاکہ ان کا مزاج، ان کا ذہن اور ان کی مینٹلٹی اسلامی اور دینداری والی بنے، تو ان کے بعد جو نسل آئے گی وہ بھی انشاءاللہ تعالی دیندار ہو. اس لیے ان اداروں کی اہمیت کا کوئی آدمی انکار نہیں کر سکتا، بلکہ جہاں جہاں یہ ادارے ہیں، ان اداروں کو ہمیں اور زیادہ تقویت اور قوت اور مدد پہنچانے کی ضرورت ہے، اور جہاں نہیں ہے وہاں انتظام کرنے کی ضرورت ہے. ابھی ہمارے حاجی پرویز صاحب نے ہمارے سامنے یہ بات پیش کی کہ انشاءاللہ یہاں اسکول کا نظام بھی چل رہا ہے اور مزید چلے گا. 1 سے 8ویں تک کی پرمیشن آ گئی ہے، 10ویں تک بھی آئے گی، 12ویں تک بھی آئے گی. اور جو سب سے اہم بات انہوں نے بتائی وہ یہ ہے کہ ہماری مسلم بچیاں 12ویں سائنس پاس کر کے، نیٹ پاس کر کے میڈیکل لائن میں جائے. یہ سوچ ہر مسلمان کی بننی چاہیے. حضرت رئیس جامعہ نے جو ادارے قائم کیے ہیں، وہ ادارے صرف یہ نہیں سکھاتے کہ الف سے یا تک کے حروف سکھا دیے اور الف لام میم سے والناس تک کا قرآن سکھا دیا. نہیں، صرف دین کا علم حاصل کر لینا سماج کی ترقی کے لیے، زمانے کے ساتھ چلنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ حالات کے مطابق
جیسے حالات ہوں ان حالات کے مطابق علم حاصل کرنا یہ بھی کسی سماج کی ترقی کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس لیے جامعہ کی جتنی شاخیں ہیں، جہاں جہاں ہیں، ہر جگہ حضرت نے اسکولوں کا نظام قائم کیا ہے کہ بھئی مدرسے کا بچہ مدرسہ کے ساتھ ساتھ اسکول پڑھے۔ ہمارے 2-3 ادارے ایسے ہیں جہاں بچہ حافظ قرآن اور عالمیت میں جاتے جاتے 12ویں سائنس پاس کر لیتا ہے، اور کئی بچے ہمارے اداروں کے ایسے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کرنے کے بعد فارمیسی کیا، کوئی بی فارم ہوا، کوئی ڈی فارم ہوا، بلکہ بعض بچے ایم فارم بھی ہو چکے ہیں۔ بہت سے اساتذہ اور مولانا لوگوں کے بچے جن کے پاس بیچاروں کے پاس فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے، اس لیے کہ ان کی تنخواہ ہی اتنی ہوتی ہے کہ مہینہ گزرنے سے پہلے کچھ نہ کچھ قرضہ ہو جاتا ہے، تو وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ فیس کہاں سے دیں گے؟ تو ایسے بچوں کو حضرت نے ڈاکٹر بنایا۔ عقل کنواں میں آپ مولانا محسن صاحب سے پوچھئے کتنے معلمین ہیں، کم سے کم 18 سے 19 استاد ایسے ہیں جن کے بچوں کو حضرت نے ڈاکٹر بنا دیا، مفت میں، پھگٹ میں، کہ جاؤ بھائی تم کو ڈاکٹر بنا دیا بغیر کسی فیس کے۔ یہ مالدار حضرات جو یہاں بیٹھے ہیں اور انہوں نے جو ابھی بات کہی کہ نیٹ کی تیاری ہم کرائیں گے، اس کا خرچہ ہم اٹھائیں گے اور کوشش کریں گے کہ ان بچیوں کو جو نیٹ کے بہترین نمبرات سے پاس ہوگی ان کو گورنمنٹ میڈیکل کالج میں سیٹ مل جاوے اور کم سے کم فیس پر یہ ڈاکٹر بن جاوے، یہ سوچ مبارکبادی کے قابل ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی سوچ کو قبول فرمائے اور اللہ کرے کہ ہمارے شہر رتلام اور اس کے آس پاس رہنے والی بچیاں، کئی مسلم بچیاں ڈاکٹر بن کر نکلیں۔ مسلمانوں کو صرف عالمہ کی ضرورت نہیں ہے، مسلمان ماؤں بہنوں کو صرف نیک صالحہ عورت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو ایک نیک صالح ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، ایک ایمان والی ٹیچر کی بھی ضرورت ہے، ایک بہترین تربیت کرنے والی معلمہ کی بھی ضرورت ہے۔ اگر ہمارے سماج میں مسلم ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر اگر نہیں ہے تو آپ سوچئے کہ ہماری مسلم ماؤں بہنوں کو کن حالات سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہمارے سامنے کئی لوگ ایسی کارگزاری بیان کرتے ہیں، حضرت کے پاس ایسے کئی لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ہمارے یہاں مسلم ڈاکٹر نہیں ہے، آپ ہماری اس ایک بچی کو اپنے کالج میں داخلہ کر لیجئے۔ حضرت جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں کی بچیوں کو فوراً لے لیتے ہیں، اور الحمدللہ ایک بہترین اسلامی ایمانی ماحول میں آپ کسی اور میڈیکل کالج میں چلے جائیے۔ میں بدناپور میڈیکل کالج میں 7 سال رہا ہوں الحمدللہ، پہلے سال سے لے کر تو 7ویں سال تک، جب تک ہمارے سامنے 3 بیچ ڈاکٹر بن کے نکلی تو میں اور میری اہلیہ وہاں پر تھے، تو ہمارے سامنے اورنگ آباد کے میڈیکل کالج بھی تھے۔ اورنگ آباد میں 2 میڈیکل کالج ہیں، ایک پرائیویٹ ہے اور ایک گورنمنٹ کا ہے۔ وہاں کا ماحول انتہائی خراب، اتنا خراب ماحول کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ جو ماحول ویسٹرن کنٹریز کے اندر پایا جاتا ہے کہ ہاسٹل میں سسٹم ہوتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے ہاسٹل میں الگ رہنا چاہیں گے، میل الگ رہیں گے، فیمیل الگ رہیں گے، یا میل فیمیل ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں، وہ سسٹم اورنگ آباد میں بھی پایا جاتا ہے۔ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسی جگہوں پر اسلامی میڈیکل کالج قائم کرنا، مائنورٹیز کے لیے، مسلمان طالبہ طالبات کے لیے، جس میں 100% مسلم بچے داخلہ لیتے ہیں، اور لڑکیوں کا ہاسٹل ہمارے مکان کے سامنے کیمرے کی نگرانی میں ہے، اور لڑکوں کا ہاسٹل کافی فاصلے کے اوپر وہاں ان کی نگرانی میں ہے، وہاں ان کے لیے نمازوں کے لیے مسجد بنی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنے کانوں سے ڈاکٹروں سے سنا جو وہاں کام کرتے ہیں کہ مولانا ہم جس میڈیکل کالج میں پڑھتے تھے، جمعے کے دن کسی کونے میں کھڑے رہ کے ظہر کی نماز پڑھ لیتے تھے، ہم کو نہ نماز کی چھٹی ملتی تھی نہ وہاں نماز کا کوئی انتظام تھا۔ وہ ڈاکٹر وہاں جماعتیں لے کر آتے ہیں بیچارے، اللہ ان کو قبول فرمائے، تو وہ ان بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ اس میڈیکل کالج کی قدر کرو کہ ایسا میڈیکل کالج آپ کو پورے ہندوستان میں نہیں ملے گا، کہ جہاں اتنی آزادی سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، ہر چیز کر سکتے ہیں، حجاب کر سکتے ہیں۔ آج کل حجاب کا معاملہ بہت چل رہا ہے، حجاب کوئی روک نہیں ہے، جو بچی حجاب کر کے جانا چاہے حجاب کر کے کالج جائے گی، اس کو کوئی ٹیچر روکے گا نہیں۔ تو میرے دوستو، ہمیں
اپنی بچیوں اور بچوں کو صرف دین کا علم نہیں سکھانا ہے. یہ مزاج اپنا ذہن جو ہے بنائیے کہ ہمارا بچہ، ہر گھر کا ہر بچہ جہاں وہ مدرسہ پڑھتا ہے وہاں اسکول بھی پڑھے. جہاں وہ اسکول پڑھتا ہے اور مدرسے کی طرف اگر اس کی توجہ نہیں ہے تو ان کے ماں باپ کان کھول کے سنیں کہ اگر ہم نے بچوں کو صرف اسکول پڑھایا، اگر ہم نے بچوں کو صرف دنیا 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 پڑھایا تو یہی بچہ کل بڑھاپے میں آپ کی خدمت نہیں کرے گا، آپ کا ساتھ نہیں دے گا، بلکہ آپ بڈھا بڈھی دونوں کو اکیلا چھوڑ دے گا اور اپنی فیملی کے ساتھ مزے اڑائے گا.